رمضان المبارک کا مہینہ یوں تو روزوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دن کو روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کو تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت اور جہنم سے نجات کا ایک خاص مہینہ ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے، یہ مہینہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں، بلکہ اس مہینے میں ایک عملی تربیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایک عملی تربیت فرماتا ہے۔ یہ مہینہ گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اپنے نفس پر قابو پانے کا مہینہ ہے۔ روزہ بذات خود ایک عبادت ہے، لیکن اس کا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے بندہ تقوی اختیار کرے اور اپنے نفس پر قابو پا لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کہتے کسی ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ تقوی کہتی ہے کہ انسان کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو، یعنی کہ اس کا دل کرے کہ میں بد نظری کروں، اس کا دل کرے کہ میں غیبت کروں، لیکن اللہ رب العزت کے جلال، اللہ کی خشیت کو دیکھتے ہوئے اس سے وہ رک جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کی چاہت ہے کہ میں بد نظری کروں، غیر محرم کو دیکھوں، لیکن وہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کے جلال کو دیکھتے ہوئے اس سے رک جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ مجلس لگی ہوئی ہے، غیبت ہو رہی ہے، دل تو چاہ رہا ہے کہ میں بھی اپنی زبان سے مزہ لوں، میں بھی کسی کی غیبت کروں، لیکن اللہ کے جلال، اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کو دیکھتے ہوئے اس سے رک جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اب روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کہ انسان فجر کے وقت روزہ رکھتا ہے اور مغرب تک نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے، نہ اپنی جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ پورے دن میں اس کے سامنے بے شمار کھانے بھی بعض مرتبہ آ رہے ہوتے ہیں، اور کھانوں کی ایسی لذیذ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، الگ الگ قسم کے مشروبات سامنے پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العزت کے خوف، اللہ کے جلال اور اللہ کی خشیت کو دیکھتے ہوئے وہ نہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے۔ اسی چیز کو تقوی کہتے ہیں۔ اب رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہماری چاہت تو یہ ہوتی ہے کہ نہ تو میں غیبت کروں گا، نہ میں بد نظری کروں گا، یعنی میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں کروں گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 29 شعبان تک تو ہماری آنکھیں آوارہ ہوتی ہے، ہم اپنی زبان سے غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسی ایک رمضان آئے گا ہم اس دن سے غیبت بھی چھوڑ دیں گے اور اپنی نظروں کی حفاظت بھی کریں گے۔ اب اسباب کے درجے میں دیکھا جائے یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی طرف سے معجزہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسباب کے درجے میں یہ ممکن نہیں لگتا کہ انسان 29 شعبان تک اس کی نظریں بھی آوارہ ہو، وہ زبان سے غیبت بھی کر رہا ہو، اور یکم رمضان کو اچانک یہ سب کچھ بند ہو جائے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ ابھی سے انسان کو چاہیے کہ آج وہ کچھ نظروں کی حفاظت کرے، آج وہ اپنی زبان کو غیبت سے روکے۔ یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ آج کے دن ہی انسان 100% اس سے رک جائے گا، بلکہ آج 10% رک جائے گا، اگلے دن 20% رک جائے گا، اس سے اگلے دن 50% رک جائے گا، لیکن جب تک رمضان آئے گا تب تک انسان کی آنکھوں سے حفاظت کرنا اور اپنی زبان پر قابو ڈالنا اور نیک اعمال کو کرنا انسان کا یہ کافی حد تک روٹین کے اندر آ جائے گا۔ اور رمضان کے اندر ان چیزوں کی پابندی کرنا، یعنی اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو غیبت سے روکنا اور نیک اعمال کو کثرت سے کرنا، تلاوت زیادہ کرنا، عبادت زیادہ کرنا، تو کافی حد تک انسان اس روٹین میں آ جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی سے جو چند دن رہ گئے ہیں، ان ایام میں ہم اپنے آپ کو اس طرح کر لیں کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت بھی کچھ کرنا شروع کر دیں، اور ہم اپنی زبان کو بھی قابو میں لے آئیں، ہم ابھی سے تلاوت کرنا بھی شروع کر دیں، تاکہ جب سے رمضان شروع ہو تو ہم ایک روٹین میں آ جائے، اور اس وقت ہمارے لیے یہ اعمال کرنا، نظروں کی حفاظت کرنا اور اپنی زبان کو غیبت سے روکنا ہمارے لیے آسان ہو۔